ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کی. جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی امپاورمنٹ کی, اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے خواتین جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے بٹ سم ہاؤ وہ اس طرح سے اپنے پروفیشن کو پرسو نہیں کر پا رہی ہوتی. سم ہاؤ کچھ خواتین سٹارٹ بھی کرتی ہیں کیریئر, پھر شادی کے بعد یا بچوں کے بعد ایک سوسائٹی میں بنا ہوا ہے کہ بس خاتون پہ ساری ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے, وہ اپنا جو پروفیشن ہے یا پیشن ہے اس کو بریک کرتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ٹھیک ہے پریشرز ہوتے ہیں لیکن they know how to handle those pressures. وہ کرتی بھی ہیں اور وہ کرتی بھی ہیں اور وہ مینیج کر رہی ہوتی ہیں. تو شاید ہم خواتین کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شادی کے بعد پرائیورٹائز نہیں کرنا, تو ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی دکھائی دیتے ہیں. بٹ اگین وہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے, سپورٹ سسٹم بہت کم ہے, ایبسلیوٹلی یا بہت کم ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جہاں پر خواتین نہیں کام کر پا رہی تو آپ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم چونکہ ہم اس سسٹم میں ہیں, چونکہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے تو ہم نہیں کر پا رہے. تو نہیں, اگر آپ کرنا چاہیں اور آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کیا جائے تو آپ واقعی کر لیتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع بھی کچھ اسی طرح سے جڑا ہوا ہے اور ایسی خاتون نے ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے اسی طرح سے اسٹرگل کے ساتھ آگے وہ بڑھی ہیں. بریک بھی انہوں نے لی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ایک سکسیزفل انٹرپرینور کی طرح اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک بیڑا اٹھایا اور بڑھ کے دکھایا. 1.5 سال سے ماشاءاللہ وہ کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ ٹرین کرتی ہیں, شی از اے ٹرینر ماشاءاللہ, بزنس کوچ بھی ہیں اور ورک شاپس بھی کرواتی ہیں. مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ سسٹم شی از این انجینئر بٹ ابھی تو ایز این انٹرپرینور وہ کام کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی, سو اٹس ہیوج نا کہ آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا اور پھر اب آپ پروفیشنل کریئر کو اپنے آگے لے کر چلی ہیں. تو جو ہمارے ساتھ موجود ہے کنول راشد صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں کنول؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. کنول اتنا کچھ کیسے کر لیتی ہیں ویسے؟ بس ہو جاتا ہے, جب آپ کا پیشن ہوتا ہے یا آپ کا گول سیٹ ہوتا ہے پھر تو آپ کرتے ہی ہیں کچھ بھی اپنے لیے, اپنی لائف کے لیے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی جس طرح سے بتا ہی رہی ہیں کہ پیشن ہو تو آپ کر لیتے ہیں, جو کہا جاتا ہے ٹائم نہیں ملتا خواتین کو, برڈن اتنا زیادہ ان کے اوپر ہوتا ہے. آئی تھنک سب سے زیادہ ضروری ہے, چاہے ہم کسی فیلڈ میں ہوں یا گھر میں ہوں, ٹائم مینجمنٹ تو ویسے ہی ضروری ہے. ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ جس طرح سے ابھی آپ کو پتہ ہے میں مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ بھی ہوں اور بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ میں رہی بھی ہوں, ایسوسیٹ رہی ہوں اور میں جاب بھی کرتی رہی ہوں. لیکن شادی کے بعد میں اپنا کریئر پرسو ہی نہیں کر سکی, بچوں کے بعد گھر کے بعد, تو مجھے نیڈ بھی نہیں ہوئی الحمدللہ. لیکن وہ جو آپ کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, آپ گھر بھی مینیج کر رہے ہیں, بچے بھی, ان لاز بھی, اور وہ جو آپ کو چیزیں بادر کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی ڈگریز دیکھ دیکھ کے, آپ کے سرٹیفکیٹس, وہ آپ کو فیڈ اپ کرتے ہیں اور پھر ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ ایک یوز لیس ہو چکے ہیں. اب مطلب آپ کا ایک ہی روٹ ہے جس میں آپ نے چلنا ہے, صبح اٹھنا ہے, ناشتہ کھانا, بچوں کو دیکھنا, مطلب سم ہاؤ آپ کا کریئر تو رہ جاتا ہے پیچھے. تو پھر میں بھی کچھ اس فیز سے گزری تھی کہ تھوڑا ڈپریشن والے فیز میں جانا سٹارٹ ہو گئی تھی. پھر میں نے سرچنگ سٹارٹ کی, الحمدللہ بہت اچھا پلیٹ فارم ملا. اور جب میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ اب تم کیا کر لو گی, مینس کہ آپ کا اتنا لانگ بریک ہے. مطلب ماشاءاللہ میری شادی کو تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں اور میرا بڑا بیٹا بھی 17 ایئرس کا ہے. تو جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کرنا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں نے مطلب ڈسکریج کیا, تم سے نہیں ہو پائے گا, ایج ہو گئی, دوبارہ سے کیسے اس مومنٹم میں آؤ گی. تو میں نے بس ہیڈ ڈاؤن کیا اور میں نے کہا میں نے کچھ تو کرنا ہے. اب میں نے اپنے بچوں کو بھی کر کے دکھانا ہے. فائنینشلی تو مجھے ضرورت نہیں تھی الحمدللہ, لیکن میں اپنے آپ کو دوبارہ سے, لیکن دیکھیں جو یہ بات ہے نا کہ نہیں مجھے نیڈ نہیں تھی یا مجھے فائنینشیل ضرورت نہیں تھی, میں اس لیے کام نہیں کر رہی. آپ کو نہیں لگتا ہمیں سوچ سے باہر نکلنا ہے؟ ہمیں اس سوسائٹی میں صرف یہ سوچ کے تو نہیں گھر بیٹھ جانا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, مطلب ناٹ جسٹ فار فیمیل, ایون فار میل, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی جو کہ جی میں جدی پشتی امیر ہوں یا میری زمینیں ہیں, مجھے بس پیسے آ رہے ہیں. نہیں, ہم وی نیڈ ٹو ورک ایکچولی, وی نیڈ ٹو کنٹریبیوٹ فار آور کنٹری ایز ویل, کہ آپ کتنی زیادہ پاپولیشن ہے, ہاف پاپولیشن, ہاف سے بھی زیادہ. اور آپ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں تو آپ کچھ کریں گے ہی نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سراؤنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں باور کروا دیتے ہیں یہ چیز کہ بھائی آپ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو تو گھر میں ہر چیز مل رہی ہے, آپ کے ہسبینڈ آپ کی نیڈس پوری کر رہے ہیں. لیکن نیڈس پوری کرنا ضروری نہیں ہے, ان کے ساتھ سپورٹ سسٹم بننا ضروری ہے. کیونکہ آنے والے حالات میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس سچویشن میں, کیونکہ دیکھیں کووڈ کے ٹائم پہ ہم سب نے دیکھا کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا اور سب لوگ جو جابینس تھے یا بزنس ہولڈرز تھے وہ سبھی گھر پہ بیٹھ گئے تھے. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ ریموٹ ایکسیس سٹارٹ ہو گیا. اگر وہ ریموٹ ایکسیس نہ ہوتا تو میں تو بہت دفعہ بہت سے لوگوں کو کہتی ہوں تو دیسی ہی والا بھی سوشل میڈیا پہ,
تو سوشل میڈیا اس ٹائم پہ اتنا آگے چل چکا ہے کہ اس کے بغیر آپ اپنے کسی بزنس کو لے کر نہیں چل سکتے. بزنس کیا، آپ نارمل کام بھی، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی سروسز دیکھیں نا، اس کے بغیر نہیں چل رہی. جی بالکل، ایوری تھنگ از آن ڈیجیٹل میڈیا ایکچولی. کمل اس میں ایک ایشو اور بھی ہے ہماری سوسائٹی میں. آئی ایم شیور کہ آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، مے بی آپ نے فیس نہ ہو بٹ اپنے سراؤنڈنگ میں ضرور دیکھا ہوگا. جب بھی ایک خاتون کچھ کام کرنے کے لیے نکلتی ہے نا، چاہے گھر سے نکل رہے چاہے گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہے، جب بھی وہ کہتے ہیں مجھے کام کرنا ہے، مجھے کمانا ہے، اس کے شوہر کو ایک تانا پڑتا ہے، کیا تم خرچے نہیں اٹھا سکتے؟ اور یہ تانا کہیں اور سے بھی نہیں پڑ رہا، یہ تانا گھر سے پڑ رہا ہے اور گھر کی خواتین سے بھی پڑ رہا ہے کہ کیا تم اس کے خرچے نہیں اٹھا سکتے، کیا تم اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، وہ کام کیوں کر رہی ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو چکا ہے اس وقت؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جب تک اپنی گھر کی خواتین کو ایکسپوجر نہیں دیتے ہیں نا، دیکھیں ہمارا دین بھی جو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں عورت گھر سے نکل رہی ہے، کیوں کام کر رہی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے وہ پردہ کرے. دیکھیں پردے کے اندر رہ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے میرے اپنے جو پلیٹ فارم ہے، جس طرح میری کمپنی ہے، اس میں بہت سے میرے ٹرینرز، میرے کو مینیجرز ایسے ہیں جو کہ شرعی پردہ کرتے ہیں اور مختلف کنٹریز سے کام کر رہے ہیں، اور کوئی بیریئر نہیں آیا. میرے اپنے کریئر میں کوئی بیریئر نہیں آیا. بہت سے لوگوں کا مسکنسیپشن ہے نا یہ کہ اسلام کا تعلق ہی نہیں ہے عورت کے کام کرنے سے. آپ پردے میں رہ کے سب کچھ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کیا جا رہا. آپ کے ریسپیکٹیبل جو کلوتھنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن جو لیبل کہتا ہے صرف خاتون اس لیے کام نہ کرے چونکہ پردہ، سو جو مرد کی نظر کا پردے کا جو حکم ہے پھر وہ کدھر گیا؟ پھر مرد بھی کام نہ کرے، گھر میں نہیں، باہر نکلیں گے خام کا نظر نہ پڑ جائے کہیں پہ. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ایبسلیوٹلی آپ کا مائنڈ سیٹ اچھا ہے، آپ کو گھر سے سپورٹ تبھی ملتی ہے جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اپنے گھر کو بھی مینیج کر سکتی ہوں. دیکھیں جب میں نے اپنا اسٹارٹ اپ لیا تو ظاہر بات ہے بچے ہیں، گھر ہیں، ان لاز ہیں، پوری فیملی آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. میں نے کسی چیز کو بیچ میں ڈسٹروائے نہیں ہونے دیا. میں نے اپنا ٹائم مینجمنٹ کیا. سب سے بڑی بات یہ جو میری کمپنی ہے وہ آفر ہی یہی کرتی ہے کہ آپ فلیکسیبل آورز میں کام کریں. اب میں پاکستان سے بیٹھ کے اس ٹائم 174+ کنٹریز میں کام کری، ملٹیپل کرنسیز میں ارننگ کر رہی ہوں. ایک وہ عورت جو ہر چیز کے لیے ڈیپینڈڈ ہے، بے شک اس کو دی جا رہی ہے لیکن دیکھنا تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو ہی ہے نا، چاہے وہ اس کے کارڈ میں پیسے ڈال رہا ہو یا اس کو بائی ہینڈ دے رہا ہو. لیکن اب یہ سچویشن ہے کہ 1.3 ایئر میں اپنے 3 لیول کمپنی کے ساتھ اپ کر سکی ہوں. اچیومنٹس الحمدللہ. بچے بھی آپ کو ایک رول ماڈل سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میری مما جو ہے وہ اب ایک امپاورڈ وومن ہے، بزنس وومن ہے، اور آپ ٹرینر بن گئے، آپ کا کانفیڈنس لیول دوبارہ سے بوسٹ ہو گیا، کمیونیکیشن سکلز انہینس ہو گئی ہیں. اب وہ ایک عورت جو گھر میں صرف کوکنگ کر رہی تھی وہ اب ٹرینر بن چکی ہے اور گھر سے بیٹھ کے. بچے ظاہر ہے بچے ماں کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے اس پرسپیکٹیو، اسپیشلی بیٹیوں کی اگر بات کی جائے تو وہ ماؤں کو بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کیسے گھر مینیج کر رہی ہیں، وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو دیکھ کے چل رہی ہیں اور وہ اسی طریقے سے آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے لیے وہ لوگ جو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا سپورٹ سسٹم بننا شروع ہوتے ہیں جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ بندے میں تو تبدیلی آ گئی ہے. مطلب وہ آپ دیکھیں ایک بندہ ڈپریشن سے ہی نکل کے دوسرے فیز میں آ گیا اور وہ اتنا اپنے آپ کو آگے لے آیا کہ ایک سوشل میڈیا پہ کریٹر کے طور پہ آ گیا یا ٹرینر کے طور پہ آ گیا. تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے obviously. اچھا اب جو خواتین آن لائن بزنس کر رہی ہوتی ہیں جب بھی، تو کیا چیلنجز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آن لائن سسٹمز جو ہیں وہ شاید اسکیمز ہوتے ہیں. دیکھیں ہر چیز تو اسکیم ہے نہیں. اوبیسلی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اچھے پلیٹ فارم ہیں. جیسا میں اب جس کمپنی کے ساتھ اٹیچڈ ہوں الحمدللہ اس ٹائم پہ مڈل ایسٹ کو ہم لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک عورت پاکستان کو ریپرزینٹ کریے پورے مڈل ایسٹ میں اور ٹاپ ارنر کے طور پہ ہے کہ گلوبلی ٹاپ ارنرز پہ ہم جا رہے ہیں. اور جتنی بھی ہماری ٹیم ہے اس میں 80 یہ نہیں ہے کہ ہم خالی خواتین ہی کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مرد حضرات بھی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. ایون میرے ساتھ 16 سال کا بچہ بھی کام کر رہا ہے، میرے ساتھ پروفیشنل پریکٹسنگ ڈاکٹرز بھی ہیں. مطلب ایک وہ عورت بھی ہے جس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا اور وہ بھی ہے جو کہ پروفیشنل ہے. جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس سے زیادہ کمائی کسی کی نہیں ہے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک وقت اب ایسا آ گیا سب کو سیکنڈ چوائسز چاہیے. صحیح بات ہے. ان کو اپنا جو ہے سروائیو کرنے کے لیے، یس سروائیول کے لیے بھی، گروتھ کے لیے بھی، ایکسپوئر کے لیے بھی، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. سکلز انہانس تو اگر نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے کہا نا کہ 16-17 سال کا اسٹوڈنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا پاکستان کا کہ ہم بہت عرصے تک بچوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں.
شادی کے بعد بھی ڈیپینڈنٹ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں, which is very good کہ ہم ایٹ لیسٹ اچھی ایگزامپلز اڈاپٹ کریں کہ نہیں آپ یونیورسٹی میں جب پہنچ جاتے ہیں نا, یعنی کالج کے بعد آپ کو واقعی اپنا تھوڑا سا ارن خود کرنا چاہیے ان اے ویری ریسپیکٹیبل وے. مطلب جتنا اگر ایک اس سیمسٹر کی فی ہے تو آپ آدھی فی پے کرنے کی, یا چلو 1% بھی یا 2% بھی پے کریں. دیکھیں اب جیسا میں اپنے بارے میں بات کروں یا سم ہاؤ ہم سے مطلب آج سے 10 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس اتنا ریموٹ پہ کچھ تھا نہیں, تو ہم نے اگر اپنی اسٹڈیز کرنی ہے تو ہمارے پاس آ جا کے وہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے ٹیوشنز کر لی یا کچھ اپنی پاکٹ منی جنریٹ کر لی. لیکن اب اسٹوڈنٹس بھی ایک تو بہت ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں شاید آج کل کے بچے, اور بہت زیادہ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو ٹینز ہیں نا, اگر ان کو آپ اچھا ایکسپوجر دیں, ان کو آپ ایک لے آؤٹ دیں بنا کے, تو وہ بہت جلدی آگے نکل سکتے ہیں, ان کو سکوپس دے سکتے ہیں ہم. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اپنا پروفیشنل کریئر لے کے چل رہے ہیں, فری لانسنگ کر سکتے ہیں آپ ریموٹ ایکسیس کے تھرو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو یوز کرتے ہوئے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ باقاعدہ ٹرینر بن سکتے ہیں, کوچز بن سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, اگر آپ کو پاکستان سے باہر ہی نہ جانا پڑے, اور زیادہ تر لوگ ہم کیوں جاتے ہیں پاکستان سے باہر, ارننگ کے لیے. اور جب پاکستان میں ہی بیٹھ کے آپ کو اتنی, اب الحمدللہ اگر میں اس ٹائم پہ 2 لاکھ پلس پہ جا سکتی ہوں گھر میں بیٹھ کے, منیمم 2 آورس دے کے, تو کیوں نہیں, باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایک مجھ جیسی عورت جا سکتی ہے آگے تو سب جا سکتے ہیں. ایک دن میں آپ نے 2 گھنٹے کام کرنا ہے منیمم 2 آورز, آپ نے 2 آورز اے ڈے منیمم اپنے کام کرنا, اور آپ لیکس میں سیلری کما لیتے ہیں. اب الحمدللہ اس میں چیز اور بھی ہے نا کہ اکثر فیس بک پہ بھی اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی پوسٹ آ جاتی ہے, جی گھر بیٹھے کمائیں. اب یہ لائن ہے نا بڑی ہٹ کرتی ہے, لوگ فوراً سے اس کو بائی کرتے ہیں, جی بس 2 گھنٹے آپ لگائیں اور آپ اتنے پیسے کمائیں. دیٹ مینس کہ اٹس ریئلٹی, یہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. ہاں جی, آپ کے ایک تھرو پراپر چینل آپ ایک اوتھینٹک پلیٹ فارمس کی طرف جائیں تو کیوں نہیں ہو رہا. میں آپ کے سامنے آج اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی آئی. لیکن اس میں گائیڈ بھی کیجیے گا کہ ہاں کیسے چیک کیا جائے کہ جو پلیٹ فارم ہے وہ اوتھینٹک ہے, کیونکہ واقعی اسکیمز تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں, میرے اپنے ساتھ ہو چکے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کمپنی رجسٹرڈ ہے اور وہ ایگزسٹ کری, جیسا میری کمپنی ہے وہ 45 ایئر سے آل اوور دا ورلڈ کام کر رہی ہے, تو 6000 سے اوپر ہم اس ٹائم پہ آن گراؤنڈ آفیسز رن کر رہے ہیں پاکستان اور اس کے علاوہ. تو اس سے زیادہ میرے خیال سے کسی بھی کمپنی کی اوتھینٹیکیشن جو ہے ہو نہیں سکتی کہ آپ جو ہے اب 45 سال سے آل اوور دا ورلڈ چل رہے ہیں. ہاں جی, ہماری پراپر پلیٹ فارم ہے, ہماری لائسنس ہوتے ہیں, ہم لائسنس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. لائسنس کے لیے آپ کا کچھ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, ظاہر بات اوبیسلی آپ کو اپنا لائسنس بائی کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے دیکھیں اب فارماسسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں, چاہے وہ MBBS کر لیں, لیکن وہ لائسنس کے بغیر کبھی بھی اپنا جو ہے کوئی کلینک نہیں کھول سکتے, فارماسوٹیکل کمپنی نہیں بنا سکتے. لائسنس ضروری ہے اوتھینٹیکیشن کے لیے. اسی طرح ایز اے بزنس کوچ یا ایز اے ریپرزینٹیو آف دا کمپنی آپ کو اپنا لائسنس بائی کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ پاکستان سے بیٹھ کے لیگل طور پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح میں ہوں, میرے ساتھ UK سے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے بھی ہیں. اس ٹائم پہ کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جو میری ٹیم میں نہیں ہے. اس ٹائم پہ وہاں سے لوگ نہیں ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہیں, چاہے وہ نان مسلمس ہیں, مطلب ہر کلچر کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. اور بہت زیادہ خواتین اس ٹائم آ رہی ہیں ہمارے پاس. ڈیلی بیسس پہ 1000 کیوریز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ابھی صرف ہم ان کو ارننگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم ان کو ساتھ سکلز دے رہے ہیں. اب سکلز میں بہت سی ایسی پیڈ سکلز ہوتی ہیں جو لوگ جا کے کرتے ہیں اور اتنا پیسہ لگاتے ہیں, جس طرح کر نہیں رہے ہوتے کورسز کیونکہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا میٹا ایڈس کی آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اس کے لیے یہ آپ کا اسکوپ ہے, آپ کو لیڈ جنریشنز کروائی جا رہی ہیں, آپ کو ایکسپوجر دیے جا رہے ہیں کہ مانیٹائزیشن کیسے کرنی ہے آپ نے سوشل میڈیاز کی اپنی. تو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کے آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو لے کر ایون ہر چیز ہمارے اس ٹریننگ میں حصہ ہوتا ہے. جب آپ ہماری ٹیم کا پارٹ بنتے ہیں تو ہم آپ کو ہر چیز میں ٹرین کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اس عورت کو جس کو ایک پوسٹ بھی اگر کنڈکٹ نہیں کرنی آتی, ہم اس کو اتنا 1 سال میں گروم کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹرینر آگے لے کے چل سکتی ہے. 1 سال کا جو پروسیس ہے, ایک تو یہ کہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے, سب کو ٹرین کرتے ہیں.
पूरा 1 साल का कोर्स होता है ये? नो, ओके, डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो इसमें हमारी ट्रेनिंग्स ऑल ओवर द टाइम लाइव बीइंग चलती रहती है। ठीक है, इसमें अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप क्विक लर्नर है तो मोर देन 15 डेज भी आपको नहीं लगते कॉप अप करने के लिए। बाकी हमारा इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 18+ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन हमारे साथ तो ग्रैनीज भी हैं, 17 इयर्स के भी लोग हैं जो काम करे, रिटायर्ड भी हैं। क्या सिखाते हैं उनको वैसे? इट्स एन उनका इंस्पिरेशन। इंटरेस्ट होता है। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं, वो इतनी मेरे पास एक मेरी टीम मेंबर है माशाल्लाह, वो 17, उनके मतलब पोते पोतियां भी हैं माशाल्लाह। वो इतनी पैशन के साथ जब कोई मैं ट्रेनिंग कर रही होती हूँ, सबसे पहले वो ज्वाइन करती हैं और वो नोट्स बनाती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है एक रूह नई फूंक दी गई है मेरे अंदर, मुझे पता है मेरा कोई काम है जो मैंने करना है, बट अपार्ट फ्रॉम द घर वाले काम, कि मैंने अब कुछ और भी करना है, मेरी लाइफ का कोई गोल है। देखिए कितनी मजे की एक एग्जांपल है। हम अक्सर 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान बैठ के बना रहे होते हैं और सब कुछ। तो ये देखिए, ये मैं चीज जब मैं कहती हूँ ना, एज इज जस्ट अ नंबर, तो दिस इज व्हाट आई मीन। बिल्कुल, वेरी ट्रू। अच्छा, ये जो ग्रैनीज की बात की, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं, कि जब आपको एक मकसद मिल रहा होता है ना, एक काम मिल रहा होता है और आप कहते हैं मुझे ये करना ये करना, तो नेचुरली आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल महसूस कर रहे होते हैं। आपको होता है कि नहीं, मेरा कोई मकसद है, मेरा कोई काम है, मैं करूँगा। अच्छा, ऐसे में जो ट्रेनिंग्स की हम बात कर रहे थे, स्पेशली चूँकि आपने खुद एक ब्रेक लेके स्टार्ट किया, जब भी कोई खातून जिसने ब्रेक ली हुई है ड्यू टू एनी रीज़न, वो चाहे उसने प्रोफेशनल लाइफ में ब्रेक लिया है, चाहे उसने डिग्री के बाद अभी ब्रेक ही ली हुई है, उस ब्रेक के बाद जिसने भी आना है उसके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए और क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या हिंड्रेंसेस होते हैं, क्या सोच होती है जिसको फिर बदला जाता है? देखिए, मैंने अभी जो एक एक्सपीरियंस किया है कुछ महीनों से, कि बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरीज आ रही हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन की। एक तो लोगों के हालात शायद उस तरफ जा रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि अपने घर वालों के साथ सपोर्ट सिस्टम बने, चाहे वो इवन स्टूडेंट है। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ करती हूँ, बात करती हूँ, तो सबका यही होता है कि हम चाहते हैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, उन पे बर्डनाइज ना करें चीज़ों को। ये एहसास है सबके जी, अंदर। बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ। भी लास्ट वीक मेरे पास एक 14 ईयर की बच्ची थी जिसने मेरे साथ मेरे ओरिएंटेशंस लिए, और उसके बाद जब मैंने उसका इंटरव्यू करती हूँ, मैं सरप्राइज थी कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग्स कर रहे थे। तो ये चीज़ें अब लोगों में बहुत आ रही हैं कि सोशल मीडिया अवेयरनेस आ गई है, साथ में लोग अपने बच्चों को स्किल्स देना चाह रहे हैं घर से बैठ के, कि उनकी स्टडी डिस्ट्रॉय नहीं हो। देखें, अब हम लोग ज़्यादातर, जैसा मेरा भी बेटा, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी वो पढ़ाई छोड़ के अदर एक्टिविटीज़ में चला जाए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा और वो 2 आवर्स मिनिमम लगा के अपने लिए इतनी इनकम जनरेट कर रहा है कि इवन अपनी पॉकेट मनी कर ले, बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। आप बच्चे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं ना, और बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट ये कितनी है। बिल्कुल, शुरू से बताना शुरू करें। हमारे तो हमारा बच्चा क्यों काम करे, ये क्यों करे। तो ये नहीं होता कि आप बच्चे पे जिम्मेदारियां डाल रहे हैं कुछ भी, लेकिन बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल डालें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं कहता हूँ हल्के हल्के डालेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में डालेंगे, आप एहसास होगा, वो समझेगा। अबव ऑल देखिए, उस वक्त वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा, आपके सुपरविजन में होगा, वो मोर सेफ फील करेगा। गलती करेगा तो आपसे पूछेगा, किसी बाहर वाले से नहीं पूछेगा। लॉस होगा तो वो सीखेगा, डेरेबल होगा और उसको फेलियर से डर नहीं लगेगा। बिल्कुल, उस टाइम पे तो एक डर होता है ना इंसान के अंदर, खौफ है एक फेलियर का कि क्या होगा करियर का। अभी उसके पास उस पर ये स्ट्रेस नहीं है। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को सपोर्ट करनी भी चाहिए। अभी सब कुछ जिस तरह सोशल मीडिया में बता रही हूँ बार बार कि सोशल मीडिया पे जा चुका है, आप हर चीज़ अपनी जो है वो एक्सपोजर करने लग गए। अभी आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप कभी भी बुक नहीं उठाएंगे, आप गूगल को एक्सेस करेंगे या YouTube पे जाएंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे। हाँ जी, आपके बच्चों की पढ़ाई आ गई हुई है सारी उस पे, तो बेहतर है कि वो बाद में उस तरफ जाएं, आप उनको साथ दौर बदल रहा है। और जो हमेशा मैं और शुएब बात करते हैं, हम ये करते हैं कि दुनिया आगे निकल रही है, एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, दुनिया का नहीं है, क्योंकि कोई किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया। जो मैं सॉरी लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, कि जो ये समझती हैं कि शायद हम घर में बैठे हुए हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि आप मुझे अप्रोच करें, मैं आपको सारा बताऊंगी, किस तरह से गाइड करूंगी कि किस तरह से आप घर से बैठ के अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हुए और अपनी स्किल को भी इनहेंस कर सकते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। कमल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।